نوجوان چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی یہ پلان دیا جائے, پروگرام دیا جائے کہ پاکستان کی اکانومی کو کون ٹھیک کرے گا, ان کا فیوچر کون سیکیور کرے گا. کوئی ان کو یہ پلان نہیں دے رہا, کوئی ان کو پروگرام نہیں دے رہا, بس ایک دوسرے نہیں. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو میں یہ پروگرام ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ ہم نے سندھ میں ایک ڈیلٹا ہے, ڈیلٹا سمجھتے ہیں آپ, جہاں پانی جا کے گرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ پانی ویسٹ ہو رہا ہے سمندر میں جا رہا ہے. تو وہاں ڈیلٹا میں ہم نے مینگرووز گرو کیے. 10 سال لگے اس پروجیکٹ کو, اور پہلی قسط سندھ کو لاسٹ ایئر ملی 4.7 بلین روپیز کاربن کریڈٹ بیچنے کے. کمپنی نے لا کے لگایا, اس نے 2 ملین ہیکٹرز ہے یا 3 ملین ہیکٹرز پہ لگایا. اور اب اس دفعہ ہمارا ارادہ ہے کہ اسی کمپنی سے بات کر کے پورے پاکستان میں سولر پلیٹس لگا کے ان کے کاربن کریڈٹس, سب کو سولر پلیٹس فری آف کاسٹ, اور ان کے سولر پلیٹس جائیں گے. اور ہر کنٹری, ہر ملک, ویتنام چلے جائیں, چائنا چلے جائیں, جفاکشی سے, محنت سے بنتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نوجوان BA کی ڈگری لے آئے تو اس کو پہلے دن PhD کی نوکری مل جائے گی. یہ نہیں ہوگا. اس کو بھی محنت کرنی پڑے گی, اس کو بھی دیکھنا پڑے گا, اور بزنس انوائرمنٹ بڑھانی ہے. جتنی بزنس انوائرمنٹ بڑھے گی, میں نے جب مشرف صاحب کے دور کے بعد ٹیک اوور کیا تو آپ کی اسٹاک ایکسچینج 9,000 7,000 3-4 دن بند ہفتے میں. لوگ کہتے تھے یہ تو کیسینو ایکسچینج ہے. میں نے اس وقت اس پہ ہاتھ ڈالا, ان کو سپورٹ کی. میرے جاتے جاتے وہ 26,000 27,000 پہ پہنچ گئی. آج وہ تقریباً 45,000 پہ ہے, 50,000 پہ. تو اسی طرح اس کو ہم نے تیز کرنا ہے. آپ کو 25% پہ لون لے کے انڈسٹری آپ نہیں لگا سکتے, مگر آپ اپنے کمپنی کے نام پہ, آپ اپنی ریپوٹیشن کے نام پہ سٹاکس میں جا کے اپنے سٹاکس ارلی بیچ کے پیسے لے کے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں, اور وہ سٹاک ایکسچینج جو ہے پارٹنر بن جائے گی. اسی طرح کنسٹرکشن میں بھی ایک کانسیپٹ ہے ریٹ کا, جس میں اسٹاک ایکسچینج آپ کی پارٹنر بن جاتی ہے, انویسٹ کرتی ہے, آپ کی بلڈنگ بن گئی, اس کو کرائے پہ چڑھ گئی یا بک گئی, ان کو اپنا اپنا شیئر ملا. تو میرا ہول ایمفیسس یہ ہے کہ اپنے اسٹاک ایکسچینج پہ آپ ڈپینڈ کریں, اپنے روپیز میں آپ انویسٹمنٹ کرائیں, اور روپیز میں آپ ڈویڈنڈ دیں. یہ ڈالر ایکسچینج ڈویڈنڈس جو ہے وہ میں پاکستان نہیں برداشت کر سکتا. تو آپ نے جب آپ پریزیڈنٹ تھے تو آپ کے پہلے فائنانس منسٹر تھے حفیظ شیخ صاحب, پھر پہلا پریزیڈنٹ شوکت ترین. چلیں, پہلے شوکت ترین, پھر حفیظ شیخ, پھر وہی لے لیے عمران خان صاحب نے. تو اب آپ کی جو اکنامک ٹیم ہے اس میں پھر وہی حفیظ شیخ صاحب دوبارہ واپس آ جائیں گے؟ نہیں, حفیظ شیخ نہیں, اب پارٹی کے اندر ضروری ہے کہ فائنانس منسٹر اتنا امپورٹنٹ پوزیشن ہے, اٹ ہیز ٹو بی اے پارٹی پرسن. اس لیے کہ حفیظ شیخ تو میں پاورز دے سکا تھا تو مجھ پہ نازل کیا گیا تھا. تو جنہوں نے نازل کیا تھا تو وہ ابھی بھی بہت کچھ نازل کر سکتے ہیں. نہیں, وہ تو میں نے پاورز دیے ہوئے تھے, میرے اپنے پارٹی میں گروپنگ ہو رہی تھی نا. ہاں, جب پاورز آپ دے دیتے ہیں تو کچھ بھی ہو جائے. اچھا, تو وہ ایک پرائم منسٹر ہاؤس کے پاس ایک گروپ بن جاتا ہے جو سمجھتا ہے کہ ان کے ایڈوانٹیج میں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یوسف رضا گیلانی صاحب تو آپ کے بڑے قابل اعتماد آدمی تھے. خود تو اعتماد والا ہے, مگر اس کے ساتھ دوسرے بھی تو ہے نا, لواکین, ہم نوا. تو اب وہ میں نام لوں ان کے, رہنے دوں؟ ان کے نام لے لیں یا نہ لے, کو فرق کیا پڑتا ہے؟ نہیں, آپ نے تو فوراً ان کو رگڑا لگا دینا, تو اس لیے میں نام نہیں لیتا ان کے. لیکن آپ کو یقین ہے کہ آپ ایک اچھی اکنامک پالیسی دے سکتے ہیں جو کہ؟ میرے کو یقین ہے کہ پاکستان الحمدللہ میرے مولا کی دعا سے اور اللہ کے کرنے سے پاکستان ایک, جس طرح بھٹو صاحب کہتے تھے کہ عظیم ملک بنے گا بنے گا بنے گا. لیکن اس کے لیے یونٹی ضروری ہے نا. یونٹی تو ضروری ہے, اور یونٹی کر رہے ہیں ہم, کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ جس پارٹی کے آپ خلاف ہیں, میں PTI کی بات کر رہا ہوں, اور جس کے پرائم منسٹر کو, PTI سے بھی ہم اتنے خلاف نہیں, ایک انڈیویجول کے خلاف ہیں. تو وہی انڈیویجول ہی ہے نا, پارٹی تو اسی کی ہے نا. لیکن اگر چلیں آپ اس انڈیویجول کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں, لیکن میں تو نہیں کر سکتا, کوٹ کرے یا نہ کرے.
آپ کی ای سی پی تو کر دے گی نا الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ میری تو نہیں ہے ای سی پی. چلیں سر، حکومت پاکستان کی یا ریاست پاکستان کی. لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ مائنس کرنے کی کوشش کریں گے یا اس کو بین کر دیں گے یا اس کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بلے کے نشان پہ الیکشن نہیں لڑے گا تو اسٹیبلٹی تو نہیں آئے گی. کہ آپ کی سوچ ہے، میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ الیکشن میں لڑے گی، پی ٹی آئی الیکشن میں ہوگی. آپ کا خیال ہے ہوگی. تو کیونکہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کو یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی تو نیشنل عوامی پارٹی نیب، جس میں آپ کے والد صاحب تھے، مجھے سب یاد، حاکم علی زرداری صاحب، وہ نیب میں تھے، اس پہ بین لگا دیا گیا، اس کی لیڈرشپ کو پکڑ کے حیدرآباد جیل میں بند کر دیا گیا. پھر آپ وہ جو نیب کی لیڈرشپ تھی اس کے لیے کھانا بھی آپ لے کے جایا کرتے تھے. تو لیکن آج وہی نیب اے این پی کی صورت میں موجود ہے، وہ آپ کی اتحادی ہے. وہی نیب جو ہے وہ بی این پی مینگل کی صورت میں موجود ہے، اس کے ساتھ بھی آپ پچھلی حکومت میں ملے ہوئے تھے. تو ختم تو نہیں ہوئے وہ لوگ. کوئی پولیٹیکل ڈیتھ از اے ڈیفیکلٹ تھنگ. وہ کہتے ہیں نا the politicians don't die, they just smell of death. آج بھی گڑی خدا بخش سے بھٹو صاحب رول کر رہا ہے، آج بھی بی بی صاحبہ گڑی خدا بخش سے چلا رہی ہے ہماری پوری نظریاتی سیاست. تو اب آصفہ بھٹو صاحبہ کے بارے میں کل بلاول صاحب نے کہا ہے کہ وہ ان کو چاہیں گے کہ چترال سے وہ الیکشن لڑیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آصفہ بی بی کو چترال سے الیکشن لڑنا ہے یا نواب شاہ سے یا لاڑکانہ سے؟ میں تو کہتا ہوں جہاں سے لڑنا چاہے لڑ سکتی ہے. وہ بڑی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے اور اپنی ماں کی طرح تھوڑی غصے کی تیز ہے، باقی سب ٹھیک ہے. اچھا، تو آپ جو ہے وہ ان کے غصے سے ڈرتے ہیں یا پیار آتا ہے غصے پہ؟ پیار آتا ہے، ڈریں گے کیا. ہاں، بچوں سے ہمیشہ پیار. نام آصفہ ہے آپ کے نام پہ، میرے نام پہ ہے. ہاں، تو ان کا فیوچر آپ کو ان کا بھی برائٹ نظر آتا ہے؟ بچوں کا فیوچر ہمیشہ ہر باپ برائٹ ہی سمجھتا ہے. اور جو آپ کی ایک اور بیٹی ہیں بختاور، ان کو پالیٹکس میں نہیں لا رہے آپ؟ نہیں، وہ پالیٹکس میں آنا نہیں چاہ رہی ہیں. وہ بزنس کی طرف جائیں گی؟ دیکھیں گے انشاءاللہ. کچھ آپ بتائیں گے کہ آپ نے ان کو کیا کیا بزنس پروجیکٹس سجیسٹ کیے ہیں؟ میرے اپنے پروجیکٹس جو ہیں وہی ٹیک اوور کر لیں. میری اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیں. میری اپنی جو بھی بزنس وینچرز ہیں وہ ٹیک اوور کر لیں، وہ کافی ہے. کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ بہت سے بزنسز کرتے ہیں اور خاص طور پہ آپ ذمہ داری میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. ہاں، ذمہ داری میری ویکنیس ہے. اور میجر بزنس میرا کنسٹرکشن ہے. ہاں، جہاں اور یہ ہم 61 سے میرے والد صاحب نے پہلی دفعہ بیمبینو چیمبرز بنایا. اس زمانے میں 7 منزلہ بلڈنگیں ہوتی نہیں تھی، تکاری چلتی تھی، اس سے بھرائی ہوتی تھی. 3 مہینے کے لیے آدھی چھت بھری جاتی تھی یا کوارٹر چھت، پھر اس کو 3 مہینے دیے جاتے تھے سوکھنے کے لیے. اس کے بعد دوسری چھت ڈالی جاتی تھی. تو تب سے ہم کنسٹرکشن میں ہیں. میں نے 4 پروجیکٹس ویسے بھی بنائے ہیں کراچی میں، اور بھی میرے پلاٹس ہیں جو میں نے بنانے ٹائم نہیں ملا ہے. چلیں، میرا خیال ہے کافی گفتگو آپ کے ساتھ ہو گئی. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. شکریہ آپ کا، ویری کائنڈ.